बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, इमदादी रकूम की तकसीम के लिए एहसास प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तौर पर कर दिया गया है और इन इमदादी रकूम की तकसीम के लिए मुल्क भर में 17,000 से ज़ायद मकामात मुख्तस किए गए हैं। पहले मरहला में 23 लाख ख़ानदानों को इमदाद दी जाएगी। अगले 2.5 हफ्तों तक 144 अरब रुपए मुस्तहकीन में तकसीम किए जाएंगे। मजमूई तौर पर 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को इस प्रोग्राम के तहत पैसे फराहम किए जाएंगे। हुकूमती ज़राए ने जो हमें बताया था वो ये भी कि 4 करोड़ 40 लाख पैगामात इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड करने के लिए मौसूल हो चुके हैं। चुनांचे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का कहना है कि एहसास प्रोग्राम में किसी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं है। ये एहसास इमदादी प्रोग्राम के तहत हर ख़ानदान में से एक फ़र्द को ये इमदाद मिलेगी। चुनांचे जब मैंने ये पढ़ा कि इमरान खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि किसी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं है, तो मेरे सामने चंद ऐसे आदाद व शुमार आए, ठीक है, और उन आदाद व शुमार को पढ़ने के बाद नवाज शरीफ साहब के मुतालिक भी और शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक भी उस पर मैं तफसीली वीडियोस करूंगा, वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के सामने ज़ाहिर है मरहला वार करूंगा, क्योंकि इन लोगों के जो कारनामे हैं वो एक वीडियो में तो क्या मेरे ख्याल में 20-25 वीडियोस में भी शायद कवर ना हो सके, लेकिन मैं करूंगा। तो वो अदाद शुमार जब मेरे सामने आए और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ये बयान जब सामने आया कि किसी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं होगी इन रकूम की तकसीम में, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं पूछ लूँ, चंद अदाद शुमार आप लोगों के सामने पेश करके कि क्या इन दो भाइयों को, नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को, ये जो 12,000 रुपए की रकम है मंथली जो एहसास प्रोग्राम के तहत वो मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो वो सबसे पहले नाजरीन ये याद रखें कि ये जो शरीफ ख़ानदान है, और ये मैंने स्क्रिप्ट लिखा है उसके मुतालिक चंद अदाद शुमार लिखे हैं कि ये जो अमृतसर है वहाँ से जाती उम्रा से ये हिजरत करके आए थे, ठीक है, और वहाँ पे इतना उनका कोई ख़ास कोई ज़राए आमदन थे ही नहीं, सिर्फ छोटा मोटा काश्तकारी का था और वो भी दूसरों की ज़मीनों में काम करते थे। लेकिन जब वो जब पाकिस्तान में हिजरत करके आए तो उन्होंने 25,000 कनाल पे मुहित अपना एक शाही महल बनाया और अपने आबाई गांव से 125 गुना बड़ा घर बनाकर उसका नाम अपने उसी आबाई गांव के नाम पे रखा, जाती उम्रा के नाम पे उन्होंने रखा। खैर, अभी मेरे सामने आदाद शुमार मौजूद है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं सीरीज़ में ये आप लोगों को इनके जो कारनामे हैं वो बताऊंगा, इनके गुर्बत के जो कारनामे हैं वो बताऊंगा। बकौल सुहेल वड़ाइच साहब के गुर्बत के कारनामे मैं कह देता हूँ कि 30 जून 1998 तक शरीफ फैमिली के जो कारखाने थे, जो रजिस्टर्ड जो हुकूमती कागजात में मौजूद हैं, जिनका रिकॉर्ड मौजूद है, जो उन्होंने ख़ुद तस्लीम किए हैं, ये 1998 तक, उसके बाद आप देख लें कितने साल गुजर गए हैं। तो उनकी तफसील कुछ यूँ है, मैं नाम बता रहा हूँ। चौधरी शुगर मिल्स, रमज़ान शुगर मिल, मेहरान रमज़ान टेक्सटाइल मिल्स, मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स, हमजा स्पिनिंग मिल्स, हुदैबिया पेपर मिल्स, हुदैबिया इंजीनियरिंग लिमिटेड, हमजा बोर्ड मिल्स, कुलसूम टेक्सटाइल मिल्स, इत्तेफाक ब्रदर्स, इलियास इंटरप्राइजेस, ब्रदर स्टील्स, इत्तेफाक शुगर मिल, खालिद सिराज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रमज़ान बख्श टेक्सटाइल मिल्स, इत्तेफाक टेक्सटाइल मिल्स, ब्रदर्स टेक्सटाइल मिल्स, इत्तेफाक फाउंड्रीज, खालिद सिराज इंडस्ट्रीज, बरकत टेक्सटाइल मिल्स, अब्दुल अजीज़ टेक्सटाइल मिल, ब्रदर शुगर मिल्स और फैक्टर प्राइवेट लिमिटेड। ये टोटल 23 मैंने आप लोगों के सामने उनके कारखानों, सनतों की, जो शरीफ फैमिली की जो सनतें थी उनकी तफसील नाम के साथ मैंने आप लोगों के सामने पेश की। अब आगे चले। दिलचस्प बात यह है कि उसी साल टैक्स स्टेटमेंट में शरीफ फैमिली की तरफ से ये वाज़ेह किया गया था कि ये तमाम सनतें नुकसान में जा रही हैं। वाह, 23 सनतें। चुनांचे उस वक्त शरीफ फैमिली के तमाम अरकान ने मजमूई तौर पर सिर्फ 4 लाख रुपए टैक्स जमा कराया और 23 सनतों के मालिक भी थे। और इससे भी दिलचस्प बात नाजरीन ये है कि ये टैक्स भी उन तनख्वाहों पे था जो अपनी फैक्ट्रियों में बतौर डायरेक्टर उस फैमिली के अरकान ने वसूल की थी। यानी अपनी ही सनतें हैं, अपने ही कारखाने हैं, अपने ही कारोबार हैं और उसमें खुद अपने लिए ओहदे मुख्तस किए हैं डायरेक्टर्स के
اور ان صنعتوں سے ان کارخانوں سے وہ تنخواہیں لے رہے ہیں اور ان تنخواہوں پہ احسان کر کے پاکستان کو ٹیکس دے رہے ہیں کہ چونکہ یہ 23 کارخانے تو ہمارے نقصان میں جا رہے ہیں، 1998 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور ان کارخانوں نقصان میں جا رہے ہیں، اس لیے ان پہ کوئی ہم ٹیکس نہیں دیں گے، لیکن ان کارخانوں سے جو ہم نے تنخواہیں لی ہیں ان پہ ہم آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں۔ اور 23 کارخانوں میں ہونے کے باوجود بھی پوری شریف فیملی نے جو ہے وہ کیا نام ہے کتنا ٹیکس دیا، 4 لاکھ روپے ٹیکس دیا۔ اور آگے اس سے دلچسپ یہ ہے کہ اس وقت کے ٹیکس ریٹرن کے مطابق اس وقت کے میاں نواز شریف کے کل اثاثے صرف 21 لاکھ اور ان پر قرضہ 64 لاکھ تھا، اس لیے ان کی ٹیکس لائبلٹی صفر تھی۔ یعنی آپ خود بتائیں کہ اس وقت نواز شریف صاحب نے 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں دیا 1998 میں، 30 جون 1998 کی بات بتا رہا ہوں، اور 23 کارخانوں کی ملکیتیں ہونے کے باوجود بھی ان لوگ اس پہ 64 لاکھ کا مقروض تھا بیچارہ نواز شریف صاحب، اور 21 لاکھ روپے کل اثاثے تھے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ پوری جب انسانی تاریخ آپ پڑھیں گے بھی تو آپ ششدر رہ جائیں گے کہ یار اس طرح کی واقعات تو ہمارے سامنے نہیں آتے، خاص کر میں پڑھتا رہتا ہوں تو اس قسم کی مثالیں میرے سامنے نہیں آتی۔ بہت ایکٹیو پولیٹیشین ہے یہ اس معاملے میں، ٹھیک ہے، لوگوں کو ڈچ کرانے کے معاملے میں، بیوقوف بنانے کے معاملے میں، اپنے ووٹرز کو، اپنے حمایتیوں کو۔ اچھا، کلثوم نواز کی ٹیکس لائبلٹی بھی صفر تھی، لیکن انہوں نے 8,000 روپے ٹیکس اس منافع میں سے دے دیا جو شیئر انکم سے حاصل ہوا تھا۔ انہوں نے بھی کہا کہ چلیں، اور اس سے بھی آگے چلے ناظرین، چھوٹے میاں شہباز شریف نے اس وقت صرف 1,000 روپے ٹیکس ادا کیا تھا، صرف 1,000 روپے ٹیکس۔ اور آج ان تمام معروضات کو پیش کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ چند سینئر صحافیوں کو جب میں دیکھتا ہوں آج، ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کورونا کا علاج ہے، جس میں خود شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ کورونا کا علاج ہے۔ کچھ اخباروں نے ہیڈ لائنز دیں، شہباز شریف ریٹرنز ہوم ٹو سیو نیشن فرام دا کورونا وائرس۔ اب میں اس پہ جب سوچتا ہوں کہ یار 2 طریقے ہو سکتے ہیں اس کے، یا تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب آ کے اپنے جو اثاثے ہیں، جو پیسے ہیں، جو خزانے ہیں، ان کے منہ کھول دے، ٹھیک ہے، اور حکومت سے کہے کہ جی جتنی چیزیں چاہیے یہ منگوا لیں، وینٹیلیٹر چاہیے، ماسک چاہیے، کٹس چاہیے، دوائیاں چاہیے، ہاسپٹلز میں بیڈس چاہیے، میڈیسنز چاہیے، ایوری تھنگ ایلس، ڈاکٹرز کی ڈبل تنخواہیں کرنی ہے۔ اگر تو یہ ہوتا کہ شہباز شریف صاحب ریٹرنز ہوم ٹو سیو نیشن فرام کرونا وائرس، تو پھر تو میں اس بات کو تسلیم کر لیتا کہ واقعی شہباز شریف صاحب نے یہ بات کی ہے۔ لیکن اب آپ بتائیں کہ 23 کارخانے ان کی ملکیت ہونے کے باوجود، یہ 1998 کی بات کر رہا ہوں، وہ 1,000 روپے ٹیکس دے رہے ہیں اور بڑے بھائی صفر ٹیکس دے رہے ہیں، 0 ٹیکس دے رہے ہیں۔ تو ایسے شہباز شریف سے کیا یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ آ کے ملک اپنے جو ذاتی خزانے ہیں، تجوریاں ہیں، ان کے منہ کھول کے عوام کی خدمت کریں گے؟ بالکل نہیں۔ تو یہ احتمال تو بالکل ہم نے مسترد کر دیا، رد کر دیا، ان کی ہسٹری، یہ اعداد و شمار میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اب دوسرا طریقہ، شہباز شریف صاحب کورونا وائرس کا علاج ہے، جو عارف حمید بھٹی صاحب نے کہا کہ ان کے پاس بہت زیادہ معلومات ہے کورونا سے متعلق، تو جناب دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف نے عارف حمید بھٹی کے کان میں بتا دیا ہو کہ بھائی میں جو 5-6 مہینے لندن گیا تھا، ٹھیک ہے، میں نواز شریف صاحب کا علاج کرانے نہیں گیا، میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے، ڈاکٹریٹ کا کورس کرنے کے لیے میں وہاں پہ گیا تھا، اور ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں وہاں پہ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے ہمیں عارف حمید بھٹی کو انہوں نے کان میں بتایا ہو، اس لیے حکومتی جو ادارے ہیں انہیں پوچھ گچھ کرنی چاہیے عارف حمید بھٹی سے کہ آپ کے کان میں انہوں نے کیسی بات بتائی، کیونکہ آج تک شہباز شریف کی پوری ہسٹری پڑھنے کے بعد، خود ان کی اپنی کتابیں پڑھنے کے بعد، شہباز شریف کی کہیں بھی انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ڈاکٹر ہوں یا میں نے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی ہے۔ تو آخر ان کے پاس ایسی زیادہ معلومات کیسے آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر انہوں نے یہ بتایا بھی ہے کہ وہ واقعی ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے گئے تھے اور لوگوں کو اور ہائی کورٹ کو انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ میں نواز شریف کا علاج کرنے گیا ہوں، تو اس کے بعد بھی ان پہ آرٹیکل 62 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے بھائی، کہ آپ نے جھوٹ بولا۔ کون سے جھوٹ بولا؟ عدالتوں سے جھوٹ بولا، بیان حلفی دیا کہ میں علاج کرانے جا رہا ہوں،
ٹھیک ہے، نواز شریف کا، اور وہاں پہ آپ جا کے کورونا کے متعلق ریسرچز کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ڈگری حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک عجیب قسم کا مخمصہ ان لوگوں نے پیدا کر دیا، فکس سچویشن پیدا کر دی ہے، ٹھیک ہے. اور چند اخبارات نے بھی، جنگ اور ڈان نے بھی، ٹھیک ہے، جس طرح میں نے آپ کو وہ بتا دی ہے. تو 2-3 احتمالات ہو سکتے ہیں، یا عارف حمید بھٹی کو سے پوچھ گچھ کی جائے، یا شہباز شریف سے پوچھ گچھ کی جائے، ٹھیک ہے. تو یہ کنفیوز کرنے کی کوشش ہے. ناظرین، یہ اعداد و شمار پیش کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ان لوگوں سے یہ ایکسپیکٹ کرنے کی امید نہیں ہے کہ یہ مشکل حالات میں اپنے ذاتی پیسوں سے پاکستانی قوم کی کوئی خدمت کر سکیں گے. بالکل بھی نہیں. انہیں رونے دھونے کی عادت ہے. 23 فیکٹریاں کی ملکیت ہونے کے باوجود بھی یہ 0 ٹیکس دیتے ہیں، 1000 روپے ٹیکس دیتے ہیں. اور یہ میں سیریز شروع کروں گا انشاءاللہ. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جتنا میں نے ان کے بارے میں اسٹڈی کیا اور جتنے ان کے اثاثے ہیں، تو پاکستانی تمام ادارے بھی اگر مل جائیں تو 5 سے 6 سال ان کی تحقیقات پہ لگیں گے. 5 سے 6 سال. اتنے سمارٹ طریقے سے ان لوگوں نے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں. لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے ضرور وہ حقائق پیش کروں گا. میڈیاز میں میں نے کافی انٹرویو وہ کر لیے، ویڈیوز کر لی، تو وہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہیں گے. لیکن اس پہ بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ہمیں ایک فرنٹ پہ نہیں، کئی فرنٹس پہ لڑنا ہے، اپنے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے قوم کے مستقبل کے لیے، اپنے پیارے پاکستان کے لیے. ناظرین، آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا. اللہ ہم سب کامیاب و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.